لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں. چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. ٹھیک ہے، یاد کرتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا، پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو. اب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا. جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے. پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر چوری کی نہیں، بل دے کر. بے شک 2 ٹیوب لائٹیں لگائیں، 2 بلب لگائیں، مگر بل دینا ہے، کیونکہ ناجائز طریقے سے ثواب نہیں ملتا. محفل نعت کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب پرچم کس لیے لگائیں؟ کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے. لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتہ چل جائے یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے. بھائیوں نے نا یہ سوال کیا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اس سے مراد جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ثابت ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، واللہ کسی کے خلاف بولنا مقصود نہیں ہے، نہ ہی میری ایسی طبیعت ہے کہ کسی مسلمان کے خلاف کوئی بات ہو، لیکن بات صحیح اور کتاب و سنت کے مطابق بتانا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. توجہ کریں ذرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت پہلے نمبر پر تو ہے ہی نہیں. پیچھے والی اگر ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ عیسائی بھی قرآن سے دلائل لیتے ہیں، یہودی بھی اگر ان سے بات چیت آپ کریں نا وہ بھی قرآن سے دلائل دیتے ہیں. اگر یہ قادیانیوں سے آپ بات کریں گے یہ بھی قرآن و سنت سے آپ کو دلائل دیں گے. لیکن جو بھی وہ آیت پڑھے نا اس کے آگے سے تم پڑھ لینا یا پیچھے سے پڑھ لینا، اللہ نے اس آیت کے مقاصد کو آگے یا پیچھے واضح کیا ہے. ابھی ہمارے بعض بھائی یہ آیت پڑھتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو اس سے پیچھے پڑھتے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے کس بارے میں آیت نازل فرمائی ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسی کتاب کو نازل فرمایا ہے، لوگوں تمہارے پاس ایسی نصیحت آئی ہے جو تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے. وہ نصیحت قرآن کریم ہے. تو کیا جس دن قرآن مکمل ہوا کوئی بھائی اس دن میلاد مناتا ہے؟ بتائیں نا، اس دن بھی ایسا جشن رکھا جائے، اس دن کو بھی جشن عید کا نام دیا جائے. اسی طرح جس دن قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے اس دن کوئی بھائی جشن عید کا کوئی پروگرام بنا لے، جشن کا اہتمام کر لیں. میرے بھائیوں، جشن عید اللہ کے دین نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو آیت پڑھی جاتی ہے اکثر بھائی اس کا ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں. فَلْيَفْرَحُوا کا معنی ہے پس تم خوش ہو جاؤ. خوش ہونے میں اور خوشی منانے میں بڑا فرق ہے. خوش ہونے میں جو مسلمان نبی علیہ السلام کی ولادت پر خوش نہیں نا، اللہ کی قسم مسلمان ہی نہیں ہم تو اسے مانتے. اور یہ خوشی کیا ایک دن کے لیے منانی چاہیے، جشن کے طور پر منانی چاہیے. جھنڈیاں لگا کر، کپڑے کے بینر کے اوپر بیت اللہ کی تصویر، نبی علیہ السلام کے روضے مبارک کی تصویر لگا کر ایک دن جشن ہے، دوسرے دن وہی جھنڈیاں، وہی جو نالین مبارک کی تصویر، وہی نبی علیہ السلام کے روزے کی تصاویر کیچڑ کے اندر پڑی ہوتی ہیں. وہی روزے پاک کی تصویر جو ماڈل بنایا گیا ہے وہ آپ کو کچرے کے ڈبوں میں نظر آئے گا. یہ اللہ کی قسم میں تبرے کے لیے نہیں بلکہ بطور نصیحت کے لیے بات کر رہا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کہ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کا ماڈل بنایا تھا
کہ نبی علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منائی جائے، دوسرے دن وہی ماڈل کچرے کے ڈبے سے ملے، گندی نالی سے ملے، گلی سے ملے، پاؤں کے نیچے آتا ہوا، گاڑیوں کے ٹائروں کے نیچے آتا ہوا ملے، مجھے بتاؤ یہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائی ہے یا روزہ کی توہین کی ہے؟ تو فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ۔ ہر مسلمان نبی علیہ السلام کی آمد پر خوش ہے۔ خوشی منانی ہے تو چہرے پر داڑھی نہیں نہ رکھی، اللہ قسم تو تہیہ کر لے کہ اللہ آج کے بعد نہیں کٹواؤں گا، یہ اس سے بہتر اور خوشی کیا ہے؟ تیرا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے، تہیہ کر لے اللہ آج کے بعد اوپر رہے گا۔ نماز نہیں پڑھتا، تہیہ کر لے اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی، پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا۔ اگر تیری اولاد بے نماز ہے، قرآن نہیں پڑھتی، تو نے نہیں پڑھا ہوا، قرآن پڑھنا شروع کر دو، اولاد کو پڑھانا شروع کر دو، اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ نبی کے مشن کو عام کر دو، آقا علیہ السلام کی سیرت کو عام کرو، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال، چغلی غیبت کو چھوڑ دینا، مسلمانوں کے حقوق کا خیال، میرے بھائیوں والدین کی عزت و اکرام، ہر نیکی کو عام کر دو۔ یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کا مشن، یہ آپ کرو، پھر میرے نبی علیہ السلام کی خوشی ہے۔ تو یہ میری جو آیت آپ پڑھتے ہیں نا، میرے بھائی نے سوال کیا ہے، یہ آیت کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے دیکھیں تو یہ اللہ نے قرآن کے بارے میں نازل فرمائی ہے، جبکہ جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کتاب اللہ کے دن کو تو جشن عید بنایا نہیں ہے اور بتایا نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کی ولادت پر اس کو چسپاں کر دیا گیا۔ ہاں نبی علیہ السلام کے وہ میں پہلے بتا چکا کہ ولادت کی خوشی جس مسلمان کو نہیں ہے وہ خوشی نہیں، لیکن خوشی کو ایک دن کے لیے اللہ کے لیے نہ رکھیں، بلکہ خوشی آپ کی زندگی کے اندر ایک ایک لمحے کے لیے ہونی چاہیے۔